اور آگے اس کے بعد سورہ روم میں آپ بار بار نشانی کا لفظ دیکھ رہے ہیں، تو نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی، بہت ہی بڑی، اور وہ کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا ایک چھت کے نیچے خوشی سے رہنا، شادی، شادی کا بندھن سکون کا بندھن ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ آیت 20 سے 21 میں کیا پتہ چلا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ تو اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم ایک بشر بن گئے، پھر بکھر جاتے ہو ادھر ادھر، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے نفسوں میں سے، ہم نفسوں میں سے تمہاری بیویاں یا تمہارے جوڑے پیدا کیے، کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ نوٹ کیجئے گا، تاکہ تم سکون پاؤ ان سے، اور بنایا تمہارے دلوں میں بیچ میں مودہ و رحمہ، اور اس میں نشانی ہے قوم کے لیے یتفکرون، جو تفکر کرتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، میرا علم میں نے سب سے زیادہ اسی آیت پہ لیکچرز دیے ہوئے ہیں، شادی کے موضوع پہ، عورت کا کردار۔ دیکھیے ہم سب عورتیں ہیں نا، میں خطاب ہی آپ سے کر رہی ہوں تو میں مردوں کو کیوں کہوں؟ حالانکہ شادی میں عورت اور مرد دونوں کے پارٹیسپیشن سے سکون آتا ہے، لیکن یہاں جتنے بھی صیغے ہیں نا، آپ دیکھیے ہاں عورت کی طرف ہے، الیہا لیتسکنو، ہاں کیا پتہ کیا چلا کہ نکاح کا مقصد باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عموماً لوگ سوچتے ہیں کہ نکاح کا مقصد بچے پیدا کرنا ہے یا بچے ہو جائیں، یہ ایک ایفیکٹ تو ہے، یعنی شادی کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اسلام میں شادی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک جملہ لکھ لیں کہ وہ مرد جو کسی کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دے، وہ کبھی بھی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ پورا ویسٹ آج اس کی تفسیر ہے۔ وہ لوگ جو شادی کے بغیر ایسے تعلقات قائم کر لیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کبھی سکون نہیں آئے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ مقصد تو یہ نہیں ہے، ورنہ پھر جن کے بچے نہ ہوئے ان کی تو شادی فیل ہو گئی۔ شادی کا مقصد باہم ایک دوسرے سے سکون اور باہم محبت اور رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے شادی، اور اس میں عورت کا بڑا کردار ہے، کیونکہ میں آپ کو ہی بتا سکتی ہوں، اپنے گھر کا سکون برباد نہ کیجیے۔ ایک مرد کو سزا نہ دیجیے کہ اس نے آپ کو چوز کیا، یا اس نے اپنی ماں کے کہنے پہ آپ سے شادی کر لی، یا آپ کے باپ کے کہنے پہ شادی کر لی۔ ہم میں سے ہر عورت خود کو پوچھے، گھر کے سکون اور بے سکونی میں میرا کتنا حصہ ہے؟ الحمدللہ ہمارا جو کلچر ہے، دیسی کلچر، اس میں بہت حد تک عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں بہت ہی ایسی تھی۔ آج وہ تعلیم جس نے لڑکی کو لڑکا بنا دیا، عورت کو مرد بنا کر باہر اور دنیا کے دوسرے کاموں میں بھی ڈال دیا، اور تربیت سے وہ چیزیں نکل گئیں۔ کیونکہ دیکھیے جو بندہ اکاموڈیٹنگ ہوگا نا، دوسرے کو جگہ دینے والا، وہ نہیں تھکتا۔ آپ گاڑی میں سفر کر کے دیکھ لیں، کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں، وہ بالکل سکڑ کر سمٹ کر آپ کو جگہ دینے والے ہوں گے، اور کچھ چوڑے ہو کر آپ کو بھی کہیں گے کہ ذرا اور پیچھے ہو جائیے۔ کس کے ساتھ سفر کر کے آپ خوش ہوتے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ خوش ہوں گے جو آپ کو اکاموڈیٹ کرتا ہے، جس کی زندگی میں آپ کے لیے جگہ۔ اب ہر جگہ آپ یہ کہتے ہیں میرے حقوق، میرے لیے کیا کیا، مجھے تمہارے گھر آ کے ملا کیا؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں جو بات کہی، اس کا خلاصہ یہ کہ تم میں سے ایک برسوں تک اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے۔ ظاہری بات ہے شادی سے پہلے 10 15 20 سال کی عمر گزاری ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ کا ایک بندہ تمہیں لے جاتا ہے تو تم کہتی ہو کہ میں نے تمہارے گھر میں کبھی خیر نہیں پائی۔ تو اپنے گھروں کو پرسکون بنائیے۔ اس پہ آپ سنیے، میرا گھر میری جنت کے نام پہ 3 4 لیکچر آپ کو ویب سائٹ میں ملیں گے، ہوم سویٹ ہوم بھی، اور بہت کچھ۔ کیونکہ دیکھیے کیا زندگی کو آپ میدان جنگ بنائیں گے؟ گھر میدان جنگ بنے گا آپ کا؟ دین کا پتہ نہیں لگے گا۔ جس دل میں سکون نہیں ہے وہ نماز کیا پڑھے گا؟ مجھے یہ بتائیے۔ کبھی لڑائی ہوئی ہو اور اس کے بعد کی نماز آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا پڑھا۔ تو بہت کچھ ہے اس کے اوپر کہنے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ دیکھیے کہ مرد کے کیا نہیں ہوتا شادی سے پہلے؟ ماں سے زیادہ کوئی اچھا کھانا بنا کے پیار سے کھلا سکتا ہے؟ بہنیں کپڑے دھو کے استری کر کے پہنا دیں گی، اور بہت کچھ کرتی ہیں۔ بیوی سے اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ محبت، افیکشن، ساتھ، اس کو ذہنی تسلی دے۔ آپ دیکھیے کہ دکھ سکھ ساتھ ہے، مرد سارا دن تھکے ہارا آتا ہے، بیوی خوشی سے دیکھے، بیوی کو دیکھ کر اس کے چہرے کی تھکن دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ بہترین بیوی کون سی ہے؟ تو جو باقی چیزیں تھی اس میں ایک اور تھی، اور وہ کہتی کہ جب اس کو دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے۔
تو ذرا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیے گا کہ جب شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے حال حلیوں سے لے کر اور ہمارے کپڑوں سے لہسن پیاز کی بو آنے سے تک اور ہمارے موڈ تک کیا میاں صاحب کا دل خوش ہوتا ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ۔ آگے چلتے اللہ کی بے مثال قدرتیں اور رحمتیں۔ جی آیت 22 سے 23 اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرتیں اور اس کی رحمتیں ہیں کیا؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی نشانیوں میں سے پیدائش آسمانوں اور زمین کی، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ پیچھے باتیں شادی کی ہو رہی، شوہر بیوی کے خوبصورت تعلق کی ہو رہی، اور یہاں دیکھیے رنگ اور زبانوں کا فرق، یہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ عام طور پہ شادیاں اپنے ہی کلچر میں ہوتی ہیں، بلکہ ماشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں جی برادری سے باہر ہم کریں گے نہیں۔ ہر بندہ اپنی ہی برادری خاندان کو بڑا سب سے اچھا سمجھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی دیکھیے رنگ زبان بدلتی۔ آپ اردو بولتے ہیں، آپ کی شادی انگلش بولنے والوں سے ہو جاتی ہے، عربیوں سے ہو جاتی ہے، اور رنگ کا فرق اتنا ہے کہ ریورڈ سے ہو گئی، ہو سکتا ہے وہ بلیک مسلم ہو، لیکن ایک چھت کے نیچے مختلف رنگ اور مختلف زبان والے بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اور ایک برادری چھوڑ دیجیے، خالہ پھپھو یا ماموں اور اسی طرح چچا اور جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں، وہاں بھی شادیاں ہو جائیں تو کبھی خوش نہیں رہتے۔ تو کرنا کیا؟ آپ دیکھیے کہ اس میں بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے، پیچھے والی بات ہے نا، اسی کو ذرا سے بڑھائیے اور اپنے لیے آج ایک کرائیٹیرین بنائیں۔ نمبر 1، میں نے اپنی اگلی زندگی ضائع نہیں کرنی، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ آج تک گھر میں بے سکونی تھی، آج تک جھگڑے تھے، لڑائیاں تھی، نو مور۔ آج میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو خوشی دینی ہے، میں نے جھگڑے کا موقع نہیں بنانا۔ جو چیز گھر میں ایسی جس سے اختلاف ہو، جھگڑا ہو، آوازیں بلند ہو، اس کو ڈسکس نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی مجھے مسئلہ ہے اپنے اسپاؤس سے، کبھی کبھی گھر میں رہ کے ماں باپ کے بیچ میں اختلاف ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں سے کسی ایک سے آپ کی نہیں لگتی، اگر مجھے گھر کے کسی فرد کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو میں نے بیٹھ کے بات کرنی ہے، چاہے کپ ہاتھ میں لے کر آپ نے پرابلمز کو سالو کیا کریں۔ سلیوشن یہ تھوڑی ہے کہ دنیا آپ کا تماشا دیکھے، پھر کوئی آ رہا ہے اس کو منا رہا ہے، ادھر منا رہا ہے، پھر ماں کے گھر اٹھ کے بچی چلی گئی، پھر خاندان کے بزرگ گئے، پھر سمجھائے نہیں بیٹا چلو چلو۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے میاں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ٹائم لیجئے، لوگ ڈیٹنگ شادی سے پہلے کرتے ہیں، آپ شادی کے بعد کریں، کسی اچھی سی جگہ پہ پرسکون جگہ پہ چلے جائیں، آپ کے پاس تو سمندر بھی ہے، سمندر کے کنارے چلے جائیں، چائے کا کپ، کافی کا کپ ہاتھ میں لے کے بات کیجیے۔ چلے آج ہم بات کرتے ہیں کول فیکٹس وداؤٹ ایموشن، بغیر روئے اور چیخے چلائے۔ یاد رکھیے میاں بیوی کی آواز ان کے کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، ایک گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے دوسرے کمرے میں نہیں پتا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر ہے، اگر آپ کو لڑنا ہے تو میدان جنگ میں جائیے، جھگڑے کرنے ہیں تو باطل سے کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ ادھر جو نشانیاں ہمیں دے رہے ہیں اس میں آگے ایک ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا، 24 سے 27 میں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور آپ نوٹ کریں کہ ہر چیز نشانی ہے، یعنی دیز آر سائنس۔ کتنی انیوژل باتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مردہ زمین کے اوپر بارش برستی ہے تو وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، اسی طرح بجلی چمکتی ہے تو اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور روشنی بھی ہوتی ہے، تو تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ آج تم نماز کے لیے نہیں اٹھتے، آج تم ماں کے پکارنے پہ نہیں اٹھتے، لیکن کل تم قبروں سے ایسے اٹھ کر بھاگو گے جیسے کہ تمہیں کسی نے کندھے سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد شرک کی نفی کے لیے ایک مثال ہے 28 سے 29 میں، ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی جو ملازم اور غلام دو چیزیں ہیں۔ آج ملازم تو ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں لونڈی غلاموں کی بات کر کے ایک شعور کو بیدار کیا کہ کیا تم اپنی دولت، اپنی سٹیٹمنٹ، اپنی پراپرٹی، اپنی چیک بک اپنے ملازم یا اپنے غلام کے ساتھ شیئر کر دیتے ہو؟ اچھا تم بھی لے لینا، میں بھی لے لوں، اچھا آدھے پیسے تم میرے بینک کے لے لو، آدھے میں لے لوں، میرے نام پہ جتنی زمینیں ہیں تم لے لو، آدھی تم لے لو آدھی میں۔ جب تم نہیں کرتے تو اللہ کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہو کہ اس نے فلاں کو اختیار دے دیا، فلاں کو بیٹوں کے خزانے دے دیے، دولت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہے وہ ہے؟ مراد یہ ہے کہ شرک کے لیے اس زمین پہ بالکل بھی جگہ نہیں۔ پھر فطرت کی پکار کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کرو۔ آیت 30 سے 32 میں
آپ کی میری فطرت کی پکار ہے کہ لا الہ الا اللہ، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اور سورۃ روم کی خوبی لکھ لیجئے کہ اس میں فطرت کا لفظ بہت دفعہ بھی آیا اور اس کو جھنجھوڑا گیا۔ فطرت کیا؟ جس پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، دودھ بھی پی لیتا ہے بچہ، فطرتاً اللہ کو ایک مانتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چائلڈ ہوڈ میں کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ۔ بعد میں پھر ہم اپنے ماحول کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، تو یہاں فطرت کے ساتھ ہی جو بات کر کے منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرنے والے، انابت۔ آپ دیکھیے، انابت سمجھیے، آپ کا دل تھوڑی تھوڑی دیر بعد اللہ کی طرف جھکے۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں فون ہے، آپ کا فون خود بخود سرچنگ پہ جائے گا، وائی فائی ڈھونڈ رہا ہے، آپ اس میں سے کوئی کلک بھی کر دیں، گھومتے گھومتے بالآخر وہ پاسورڈ مانگے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی گھر میں پہلے گئے اور آپ نے ان کا پاسورڈ یوز کیا، آپ یقین کریں ایک نہیں 2-3 سال بعد بھی آپ ان کے گھر چلے جائیں اور انہوں نے نہ پاسورڈ چینج کیا، نہ اگر اپنا نیٹ کا وہ سسٹم چینج کیا، آپ کا فون فوراً کنیکٹ ہوگا۔ یہ جو سرچنگ ہے نا، یہ ہے انابت۔ ہمارا دل سرچ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانوں۔ کیوں زندگی کو ضائع کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں؟ آپ دن رات اپنے اللہ کے ارد گرد کیوں نہیں گھومتے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ نے سارے طواف جا کر خانہ کعبہ کے گرد ہی کیوں کرنے ہیں؟ دنیا میں اللہ کے حکم کے گرد گھومیے، لبیک اللہم لبیک یہاں بولیے، اپنے لیے دعا کرے، اللہ مجھے ضائع نہ کرنا، اللہ مجھ سے نیکیاں لے، اللہ اگر تو نے مجھے کوئی خوبی دی ہے تو میری اچھے کاموں میں استعمال کرا، میرے اور لوگوں کے نفع کا بنا دے مجھے۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ سے ڈرنے اور نمازوں کے قائم کرنے کی بات کر کے آگے پھر ایک تصویر کا دوسرا رخ دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے انسانوں کا غیر متوازن طرز عمل۔ آیت 33 سے 37 ہے، اس کو بھی ذرا سا توجہ سے دیکھیے گا۔ آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد کم سے کم ایک چیز تو بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس زمین پہ شرک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے، سوچیے ذرا آپ کو آئی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی بھائی بہنوں کا غم، کوئی فوت ہو گیا، دعوا ربہم، فوراً پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، دوبارہ منیب آ گیا، انابت، جھکاؤ، سرچ کرنا، اللہ کی ضرورت کو محسوس کرنا، یعنی دکھ میں تو فوراً اللہ کی طرف جاتے ہو۔ ہاں، ثم اذا ذاقہم منہ رحمہ، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھا دیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، سب تو نہیں لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب سے شرک کرتا ہے۔ کیسے؟ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کرے، ناشکری کرے اس چیز کی جو ہم نے اس کو دی، فتمتعوا فسوف تعلمون، تھوڑا سا انتظار کر لو پھر تم جان لو گے۔ آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز سوچیے جس کی آپ کو بڑی طلب تھی، شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں مل رہے، رشتے والیوں کو بلا رہے ہیں، ہائے رشتہ رشتہ، چلے بیٹے کی نہیں ہو رہی، لڑکی نہیں پسند آ رہی، جہاں بات جاتی آگے نہیں بڑھتی، پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا، 100 باتیں سوچتے سوچتے ایک دن شادی کی ہاں ہو گئی۔ چلے جی، آپ نے شرفی دے دی، انہوں نے لے لی، آپ نے ان کو مبارک کی مٹھائی بھیج دی، انہوں نے آپ کو دی، اب کام شروع، نعمت ملی ہے نا، اب آپ کی رسمیں شروع، آپ کے رواج شروع، اب ڈیٹ جا رہی ہے، اب شادی کی تیاریاں ہو گئی، اب ہال بک ہو رہے ہیں، اب یہ ہے وہ ہے، اور جس دن وہ شادی کا موقع آ جاتا ہے تو اس دن کیا کرتے ہو؟ لیکفروا بما آتیناہم، پھر نہ شکریاں کرتے ہو۔ اس دن تم ایسے کام تو نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور کوئی پوچھے تو آگے سے کہتے ہو لو خوشی کا تو موقع ہے، ایک ہی بار ہے، بار بار تھوڑی آتی ہے، اکیلا بھائی ہے، چھوٹا بیٹا ہے، پہلا بچہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے اپنی خوشیوں میں یہی رویہ رکھا ہوا ہے کہ خوشی میں نہ اللہ کو ناراض کیا تو اور کب کروں گی؟ کیا آج خوشیوں کے نام پہ ہم بعض دفعہ ریبیلیس نہیں بن جاتے؟ کیا ہم سرکشی کا شکار نہیں ہو جاتے؟ تو پتہ کیا چلا کہ انسانوں کا امبیلنس ایٹیچیوڈ ہے۔ اس لیے آگے قرب الہی کے حصول کے لیے رہنمائی آیت 38 سے 40 میں، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اگر آپ انگلیوں پہ گنتے جائیں نا تو یہاں اللہ کیسے رشتہ داروں کے حق دینے کی بات کر رہا ہے، پھر مسکینوں کو، پھر مسافروں کو، اور ساتھ ہی بتا دیے یہ اچھا ہے ان لوگوں کے لیے، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، صرف یہ کام وہی کرے گا جس کو اللہ کے چہرے کی طلب ہے۔
اور یہی لوگ فلاح پائیں گے۔ یقین کیجئے کہ رشتے جوڑنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، اور رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ باہر والوں کے لیے ہم اچھے، ان کو ہم بڑی پیاری پیاری باتیں بھی کہتے، ہم ان کے ساتھ مسکراتے، اسمائل دیتے، گھر آتے ہی ہمارا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ بھائی بہنوں کے ساتھ 1 منٹ نہیں لگتی، اپنی فیملی کو چھوڑ کر غیروں سے تعلقات ہیں۔ نہیں، رشتے جوڑے ہی نہیں جا سکتے جب تک دل میں یہ یقین نہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں چونکہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سورۃ روم میں شادی کی بات بہت ہو رہی ہے، آپ کی شادی ہو گئی، کس نے آپ کا رشتہ چوز کیا؟ ہمارے کلچر میں الحمدللہ، اور خاص طور پہ برادری میں ابھی تک ماں باپ ہی چوز کرتے ہیں۔ ہوگی کوئی بات، بچے اپنی پسندیدگی بتا دیں یا بیٹا کوئی باہر سے کسی کو چوز کر لے، یہ الگ بات ہے، لیکن عموماً ہم خواتین یا بچیوں کے رشتے کون چوز کرتا ہے؟ ماں اور باپ۔ اپنے لیے ایک جملہ لکھیے، میں نے اپنے ماں اور باپ کے کیے ہوئے فیصلے کی لاج رکھنی ہے۔ اگر دین کا کوئی نقص نہیں ہے، ہاں حرام حلال نہیں، گناہ ثواب نہیں، بغاوت نہیں، بد نظری نہیں، لیکن اگر چھوٹا موٹا عادتوں کا اختلاف ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا۔ 2 بہنیں بھی اپنے بچوں کے رشتے کریں گی نا، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، وہ دونوں بہنیں نہیں آپس میں ملتی، ان کے بچے کہاں ملیں گے؟ اب اگر آپ کو ادھر کچھ 19 21 19 20 لگتی ہے، صبر کیجئے، کیا کہہ کر میں اپنے باپ کے فیصلے کی عزت کروں گی، میں اپنے باپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس سوچ سے انسانوں سے جڑتے ہیں نا، آپ قرب الہی پا لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ سود کی اور تحفوں کی باتیں کرتے کرتے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، زکوٰۃ کی کچھ باتیں ہونے لگ گئیں، اور آگے اس کے بعد پھر رزق اور جینے اور مرنے کی باتیں ہیں۔ تو آئیے ذرا سی زکوٰۃ پہ بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فضیلت، یعنی ہمارا اسلام زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آیت پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ بقرہ کی 277، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا پتہ چلا؟ ڈپریشن کا علاج مال اللہ کے رستوں میں لگاؤ۔ یہ میں کھانے لگی تھی نا، کچھ کسی اور کو دے دوں۔ اچھا میرے پاس 500 روپے ہیں، میں اس کو جا کر کہیں کچھ خریدنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، میں اس کو کسی کی ضرورت پوری کر دوں، اپنی آدھی روٹی توڑ کر کسی بھوکے کو دے دیں، آپ کا ڈپریشن دور ہوگا۔ صدقہ، ہم ڈاکٹروں کو بھاری فیسیں دیتے ہیں، اور اللہ رحم کرے کوئی مقدمہ پڑ جائے تو لائرز کو بھاری فیسیں دیتے، آپ صدقہ اور زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے اپنے غم بھی دور کرا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مال کا شر اور وبال دور کرنے کا ذریعہ زکوٰۃ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے مال کو کیسے پاک کرتے ہیں۔ جنت کے قریب اور جہنم سے دور لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے اس بندے کا داخلہ ہوگا کہ جو اپنے مال کو صحیح طرح رکھے۔ صدیقین اور شہداء کا ساتھ ایسے لوگوں کو ملتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ منی مینجمنٹ، مال کو ضائع نہیں کرنا۔ میں جو 100 روپیہ بھی لگانے لگی ہوں تو کیوں لگا رہی ہوں؟ یہ کسی اچھی جگہ پہ استعمال ہو جائے گا تو اور بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ کرے کہ آج ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آیت 41 سے 42 ہے، قوموں پر عذاب گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اب یہاں سے لفظ قوم آپ کاٹ دیں، اپنا نام لکھیں۔ ہم جب قرآن میں بڑے بڑے لفظ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں اپنی گائیڈنس نہیں ملتی، اپنے لیے لکھیے، میرے پہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے یہ میرا ہی کوئی گناہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ کیا پتہ چلا کہ خشکی میں قحط، فتنوں اور اس جیسی چیزوں کی صورت میں فساد کا ظاہر ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے گناہ۔ کبھی کبھی سمندروں میں غرق ہونے کے ساتھ ساتھ شکار کم ہونے لگتا ہے، کاروبار میں گھاٹے آتے ہیں، اور اسی طرح کی دوسری چیزوں میں فساد نکلتا ہے۔ بظاہر تو ان سب چیزوں کا سبب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آج ایک جملہ لکھیے، کوئی بھی ان میں سے تکلیف آتی ہے نا، اس کا سبب انسانوں کے اعمال ہے جو وہ کفر اور نافرمانیوں میں کرتے ہیں۔ یہ تو ہے جمع کی بات، اور اس پہ ہماری ایک پوری سیریز ہے۔ ہر سال جب بھی پاکستان کا ٹرپ ہوتا ہے تو الحمدللہ جتنے بھی لیکچرز ہوتے ہیں اس کو ایک تھیم دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا جو ٹرپ تھا
21-22 اس کا تھیم ہی یہ تھا ظاہر الفساد. آپ جا کے یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی NURULQURAN TV یا پھر فیس بک پہ مائی نور القرآن پہ یہی اسپیلنگ لکھیں گے نا تو آپ کو اس میں غالباً 50+ لیکچرز ملیں گے. پلے لسٹ میں سے پہلے سے شروع کر دیں. ہر لیکچر کے بعد آپ کو ضرور کوئی ایسی بات ملے گی کہ میرے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں میرا کیا قصور ہے. اچھا عموماً ہماری عادت کیا ہے، انسانوں کی ویک پوائنٹ ہے، انسانوں کا ویک پوائنٹ ہے کچھ بھی ہوتا ہے نا تو دوسروں کو گردانتا ہے، اور کچھ بھی نہیں نا تو بچوں کو ماں کہتی ہے انہوں نے میری مت مار دی اس لیے میرے سے یہ کھانا جل گیا. اپنا جرم سمجھیے. آج ایک جملہ لکھیے، میرا حصہ کیا ہے میرے پہ آنے والی بیماری میں، تکلیف پہ. شیطان نے ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ دیا، فلاں تمہارا دشمن، فلاں تمہیں مجبور کرتا ہے. اور کیا کہتے ہیں ہم، فلاں نے مجبور کر دیا، فلاں نے میرا یہ کر دیا، میں تو نہیں بول رہی تھی اگلے نے مجھے مجبور کر دیا، اس نے مجھے غصہ دلا دیا. تو بھی غصہ دلا دیا تو کیا آپ گاڑی کو ہٹ کریں گے؟ اور کیا آپ کی گاڑی بچے گی؟ کیا آپ خود بے چین نہیں ہوتے؟ تو ہمیشہ اپنا حصہ ڈھونڈیے اپنے پہ آنے والی تکلیفوں کے بیچ میں. آگے عذاب سے بچنے کی راہ ہے 43 سے 45 میں، فاقم وجہک للدین قیم، اپنے چہرے کو سیدھا کر لیجئے دین قیم کے لیے اس دن سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی لوٹ کے نہیں جائے گا. کیا پتہ چلا اس دن لوگ بے ہوش ہوں گے، نشے میں ہوں گے، مست ہوں گے. وہ دن ہے جدھر جانے کے بعد واپسی نہیں ہے، یہ ون وے روڈ ہے. مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو. ہاں پھر کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اس پہ، کوئی ناشکری کرے تو اس کی ناشکری اس کے اوپر ہے، اور جو عمل صالح کرے گا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، وہ تو اپنے بچھونے خود بچھوا رہے ہیں. مہد کہتے ہیں بچھونے کو. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے جنتیں سجائی جا رہی ہیں تاکہ اللہ ان کو جزا دے ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی. تو کیا پتہ چلا کہ آج زندگی میں وقت ہے، اپنی زندگی کو بہتر کر لیں. کیوں کھپ کھپ کے مریں؟ ہم کڑ کڑ کے مر جائیں؟ کیا اس لیے میری ماں نے مجھے پیدا کیا؟ کیا میرا یہی نصیب ہے کہ میں ہاسپٹلز میں جا کر آخری عمر میں بیماریوں کا شکار ہوں؟ ہم کیوں نہیں اپنی صحت کا خیال کرتے؟ ہم اپنی خوراک کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی کبھی اپنے لوگوں سے سنا ہوگا میری زندگی تو عذاب بن گئی. کبھی کوئی کہتا ہے میں تو جینے کے ہاتھوں تھک گئی، مجھ سے اور نہیں جیا جاتا. نہیں، آپ کے اپنے اختیار میں. آج سے آپ اپنا سٹائل ہیلدی کر لیں، ہیلدی لائف سٹائل کر لیں. سوچ پازیٹیو، نیگیٹیوٹی نہیں. سب میرے دوست ہیں، کوئی میرا دشمن نہیں. کھائیں تو صاف ستھرا پاکیزہ، وہ کھائیے جس سے آپ کے گھٹنوں میں دردیں نہ ہوں، جس سے آپ کے جسم پہ چربی نہ بنے. آپ محسوس کریں گے، صرف 1 مہینہ اپنے اوپر دیجئے، آپ بالکل فٹ اور ریڈی ٹو ورک ہوں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. آگے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور قدرتیں ہیں کچھ مزید 46 سے 47 میں. وَمِنْ آیَاتِهِ، دوبارہ نشانیاں. وہ اللہ جس نے ہواؤں کو بھیجا بارش سے پہلے خوشخبری دینے والیاں. یعنی جب بھی کوئی نعمت ملنی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے کچھ ہوائیں چلتی ہیں. جیسے بارش کے آنے سے پہلے ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں. تو کیا بتا دیا کہ تم ذرا دیکھا کرو کیسے کشتیوں کو اللہ سمندروں سے پار لے آتا ہے، کیسے تم اس کے ذریعے رزق ڈھونڈتے ہو. لیکن پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو اے مکہ والو تم کیا کرو گے؟ آیت کا آخری حصہ نوٹ کر لے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض ہے یہ، یعنی اللہ نے خود ہی اپنے اوپر سب فرض کر لیا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے. اب آپ چاہتی ہیں آپ کی مدد ہو. ہم سب زندگی کے ہر فیلڈ میں چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، تو اس کا طریقہ ایمان کو بڑھا لیں. پھر آگے بارش اور اس کی برکات کا تذکرہ ہے 48 سے 53 میں. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو لے کر پھرتی ہیں، پھر اس کو پورے آسمان پہ پھیلا دیتی ہیں، پھر کہیں وہ ٹکڑیوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اس میں سے بارش کے قطرے نکل کر گرتے ہیں. کیا خوبصورت فینومینن بارش کا بتا کے کہا، پھر اس کو اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتے ہیں ہم پہنچا دیتے ہیں اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بڑے مایوس ہو گئے تھے. بس دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیسے ہم زندہ کرتے ہیں زمین کو مردہ ہونے کے بعد. بس اسی طرح سے لَمُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو بھی زندہ کیا جائے گا اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. مکہ والے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے، تو بارش کے خوبصورت فینومینن کے ذریعے ان کو بتایا گیا جیسے مردہ مٹی بارش کے پانی سے بہک اٹھتی ہے اور اس میں سے پھر بیج پھوٹتے ہیں.
ہم سب جو فوت ہوتے ہیں نا تو ہماری ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ نہیں ختم ہوتا، باقی جسم کھل جاتا ہے، جس کا اللہ جو چاہے کچھ کا وہ بھی بچا دیتا ہے۔ اب وہ جو ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا مہرہ کہہ لیں یا ایک چھوٹا سا اسپائنل کارڈ کا اندر کا کچھ حصہ نا، قیامت کے دن وہ بیج بنے گا اور ایک بارش ہوگی پہلے سور کے بعد، اور پوری زمین پہ پانی ہوگا اور پھر اس میں سے ہم لوگ اگیں گے۔ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ، تو کیا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد جینے کا انکار نہیں کرنا۔ پھر آگے اللہ کی قدرت اور بندے کی بے بسی، آیت 54 میں ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من دافن، کمزوریوں سے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر تمہیں قوت دے دی، طاقت دے دی، اور پھر قوت کے بعد کمزوریاں، اور پھر بڑھاپا، یخلق ما یشاء۔ آپ کے گھروں میں کوئی نیو بورن بیبی ہے، جا کر آج دیکھیے گا، اللہ نہ کرے سوتے میں اس کی بازو بھی کہیں مڑ جائے نا تو اپنی بازو سیدھی نہیں کر سکتا، کتنا کمزور آتا ہے بچہ۔ ہم دنیا میں آتے ہیں ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر طاقت ملتی ہے۔ ماں بہت دیکھتی، کبھی اپنی ماں کا حق پہچانا ہم نے؟ میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں جو یہ کہتی ہیں، اور خاص طور پہ بچیاں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، انہوں نے ہمیں ٹرائل اینڈ ایرر بنا دیا، انہوں نے ہمارے لیے اچھا گھر نہیں چوز کیا۔ ایک سوال ہے، پیدا ہوتے ہی ٹریش بیگ میں پھینک ڈال کر آپ کو پھینک دیتے جا کر کچرے کے ڈھیر پہ، آشیانہ میں ڈال آتے، جھولا میں ڈال آتے، آپ اپنا دفاع کر سکتے تھے؟ تو جن ماں باپ نے آپ کو اتنی کمزوریوں سے لے کر آج اتنی صحت مندیوں میں رکھ دیا، کیا آپ ان کا حق نہیں پہچانیں گے؟ تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر کبھی کی اور وہ دنیا سے اب چلے گئے تو دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کبھی ماں باپ پاس نہیں ہوتے، آپ پردیس میں، ماں باپ ادھر ہیں، فون کر لیں، معافی مانگ لیں، اٹھتے بیٹھتے کہا کریں، امی مجھے معاف کر دے، ابو مجھے معاف کر دے۔ کیا ہے، آپ دیکھیے کہ آپ اپنے لیے نہیں کریں گے، جس نے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے آگے جھکایا، اللہ عزت دے گا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، ہمارے پہ بہت ساری تکلیفیں ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں سر میں درد ہے، ہم کہتے ہیں کمر میں درد ہے، ہم کہتے ہیں پاؤں میں درد ہے، کیا وہ اصل میں کوئی ماں باپ کے ساتھ کی بھی بدتمیزی ہوتی ہے، تو ان سے بھی کہیں اور اللہ سے بھی کہا کرے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آگے روز قیامت مجرموں کی حسرت ہے، آیت 55 سے 58 میں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، قسمیں کھائیں گے مجرم، کیا کہیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں، اور یہ ایسے ہی جھوٹ باندھتے رہیں گے۔ ہاں، جن کے پاس علم تھا اور ایمان تھا وہ کہیں گے تم اللہ کی کتاب میں ایک بڑے عرصے تک رہے ہو، کیا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد یہ دنیا بہت چھوٹی لگے گی۔ اگر آج کوئی چیز نہیں بھی پسند آ رہی، آپ کی مرضی کی نہیں بھی ہو رہی، تو غم نہ کیجئے، 4 دن کی دنیا ہے، اس کے بعد آپ کو پلٹ جانا ہے۔ پھر آگے 59 آیت میں دلوں پہ مہر لگنے کی بات ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یا نوٹ کیجئے گا لا يعلمون لفظ کو، علم کی کمی دل پہ مہر لگا دیتی ہے، سیل ہو جاتے ہیں دل، اس لیے علم حاصل کرنا ہے۔ پھر آیت 60 میں نفس وسلم کی دل جوئی پہ صورت پوری ہوتی ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پس اب صبر کیجئے کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، بس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو ہلکا نہ کر دیں، کھٹیا رویے پہ نہ پا دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اصل میں اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، حالات بڑے تنگ تھے، لوگ بہت ستا رہے تھے، آپ کو بھی آج کبھی کبھی فیل نہیں ہوتا کیا کروں، کدھر جاؤں، زندگی اجیرن ہے، خوشی نہیں، اور اگر آپ کسی ایک چیز میں نہ خوش ہو نا، آپ کو باقی نعمتیں بھی نہیں ملتی۔ آپ کے 6 بچے ہیں اور ان میں سے آپ کسی ایک بچے کے لیے دکھی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی پردیس میں ہے، آپ کو باقیوں کی خوشیاں نہیں ملتی، تو فَاصْبِرْ، وقت اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے صبر کریں گے، انشاءاللہ زندگی تو پھر گزر ہی جائے گی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب